بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج داستان حضرت یوسف علیہ السلام، وہ داستان کے جسے تفصیل سے قرآن مجید نے بیان کیا سورہ یوسف میں، وہ داستان جسے کہا گیا احسن القصص، آج اس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ خلاصہ کیا ہے؟ بادشاہ مصر ہیں یوسف علیہ السلام، ان کے دربار میں ان کے بھائی غلہ لینے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ دنیا کے بڑے حصے میں قحط ہے، غلہ صرف مصر میں میسر ہے۔ واپسی پر یوسف علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو دربار میں اس وجہ سے روک لیا گیا ہے کہ ان کے تھیلے سے بادشاہ کا قیمتی پیالہ برآمد ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے خود حکمت کے تحت ایسا کیا تھا، اور ان کا بھائی بھی سے واقف تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ سارے بھائی بغیر بنیامین کے واپس پہنچے کنعان یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یعقوب علیہ السلام پہلے ہی مضطرب ہیں یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، اور منتظر ہیں بنیامین اور دیگر بیٹوں کے۔ اب جو دیکھا کہ سب آ گئے ہیں پر بنیامین موجود نہیں ہے، تو آپ کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا ظاہر ہے یہاں دیکھا سے مراد مطلب لٹرلی دیکھنے کے معنوں میں نہیں ہے، کیونکہ تو ظاہر بیان کر چکے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی تو پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے غم میں گریہ کر کر کے جا چکی تھی۔ یعنی قصہ مختصر ہے کہ آپ نے جب جانا، بات ہوئی اور آپ نے یہ جانا کہ سب آ گئے ہیں، بنیامین نہیں آئے، ظاہر بھائی آئے، سب نے بات کی، آپ نے محسوس کیا سب کی آواز آ رہی ہے، بنیامین کی آواز نہیں آ رہی، معذرت دریافت کیا، بنیامین کہاں ہے؟ دیگر بیٹوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے وہاں پر۔ اب کیا ہوا آج سے عرض کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو کلوز بھی کرتے ہیں۔ سب بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہے، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، تمام قافلے والے گواہ ہیں۔ تب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلًا، قرآن مجید کا حصہ ہے، میں تو صبر ہی کروں گا۔ ہائے ہائے، امید ہے صبر یعقوب علیہ السلام کی بھی کیا کہنے، امید ہے اللہ مجھے صرف اسی بیٹے سے نہیں یوسف علیہ السلام سے بھی ملا دے گا اور ہم پھر آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ کہا یعقوب علیہ السلام نے۔ کیفیت کیا تھی یعقوب علیہ السلام کی جانتے ہیں؟ میں صرف قرآن کی کچھ آیات کا ترجمہ کر کے بس آگے بڑھتا ہوں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر وہ یعقوب علیہ السلام ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے، ہائے ہائے، ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹوں نے کیا کہا؟ حالت دیکھ کے بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو کھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ اس نے کہا یعقوب علیہ السلام نے میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا بھی حامی و مددگار ہو ہر مشکل میں انشاءاللہ۔ بہرحال اب یہ ساری بات چیت ہو گئی، بھائیوں نے بتا دیا یعقوب علیہ السلام کو کہ وہاں پر یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ قصہ مختصر، چونکہ آج داستان کو ختم کرنا ہے، بھائیوں نے تیسری مرتبہ رخت کے سفر باندھا، پھر مصر گئے، پھر دربار یوسف علیہ السلام میں پہنچے، وہاں جا کر گریہ اوزاری کرنے لگے۔ اب ان بھائیوں کو پتہ نہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ کہا ہمارے گھر پہ بڑا کڑا وقت ہے، بڑی مصیبت ہے، ایک طرف قحط کی مصیبت ہے، پہلے کھانا ہمیں اپنی جگہ پہ مل جاتا تھا اب نہیں ملتا، اب صرف غلہ لانے کے لیے کہاں سے کہاں آنا پڑتا ہے، سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہمارے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، بھائی کی جدائی کی وجہ سے ہمارے والد شدید بیمار ہیں، بہت اذیت کا شکار ہیں، خدارا ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیں، ہمیں غلہ بھی دیں صدقہ بھی دیں۔ دربار یوسف علیہ السلام میں برادران یوسف التجا کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، گریہ اوزاری یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا یوسف علیہ السلام نے، آپ کا دل بھر آیا۔ وہاں یعقوب علیہ السلام غمزدہ تھے، یہاں یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ اب سنیے گا، بالآخر یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کہ بھائیوں کے لیے میں آج کل کی زبان میں کہوں ایک بریکنگ نیوز تھا، ہلا دینے والی بات تھی، انبلیویبل تھا۔ جب بھائیوں نے یہ گریہ کیا، یہ التجا کی، کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ دربار حضرت یوسف علیہ السلام لگا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں یوسف کے بارے میں معلوم ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تمہیں یاد ہے تم نے اس کا انجام کیا کیا؟ تم نے جہالت میں اس کے ساتھ بدترین ظلم کیا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیا یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ یہ جو شخص اس وقت بادشاہ ہے
یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ایگزیکٹلی وہی بات کہہ رہا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے یہ ساری باتیں کی. یہ وہ وقت تھا, یہ وہ موقع تھا, یہ وہ لمحہ تھا جب بھائیوں کی نظروں میں وہ سارا منظر ایک مرتبہ پھر لوٹ گیا کہ کس طرح ان کے بھائی ان کو گھسیٹتے ہوئے اندھے کنویں کی طرف لے کر جا رہے تھے. یوسف علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے. ان کے دل پتھر ہو چکے تھے, انہیں اپنے بھائی پر رحم نہیں آ رہا تھا. اور تب اچانک ان بھائیوں کی نظروں میں اس معصوم بچے کا چہرہ گھوم گیا, اور وہی شباہت ان کو سامنے بیٹھے بادشاہ کے چہرے پر نظر آئی. بے اختیار ان کے منہ سے نکلا, ارے کہیں آپ تو یوسف نہیں ہیں. اب جب وہ ریلیٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں تو کہہ رہے ہیں آپ کی شکل و صورت تو ہمارے چھوٹے بھائی جیسی ہے. یہ اب دربار میں سکتہ ہے, دربار میں ایک کیفیت ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہو گیا. یہ کیا کہا بادشاہ مصر نے کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں برادران ان کے کہ آپ تو یوسف نہیں ہیں. یہ وہ موقع تھا, اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں دیکھ لو میں ہی یوسف ہوں, یہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے. اللہ اکبر. اللہ جانے دربار میں اس وقت کیا منظر ہوگا جب انہوں نے کہا میں ہی یوسف ہوں, یہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے. اب کیا ہوا؟ کہا آپ کی شکل و صورت, تم نے ہمارا برا چاہا. یوسف علیہ السلام اپنی بات آگے بڑھا رہے ہیں. تم نے ہمارا برا چاہا, اللہ نے ہم پر انعام کیا. تم نے ہمارا برا چاہا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. تم نے ہمارا برا چاہا, میں نے صبر کیا. تم نے ہمارا برا چاہا, میں نے تمہارے ہر ظلم پر صبر کیا. دیکھو اللہ نے مجھے کیسا اجر دیا. اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. دربار کا منظر بدل گیا. سب بھائی یک زبان ہو کر بیٹھے کہ سب بھائی یک زبان ہو کر بیٹھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے. سب بھائی کہنے لگے ہم ہی خطا کار تھے. یہ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ, ہم ہی خطا کار تھے, ہم ہی غلطی پر تھے. اب کیا ہوا؟ داستان آگے بڑھانی ہے میں تیزی سے. کیا یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو ان کے جرم میں جیل ڈلوا دیا کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا, میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا, یا ان کو معاف کر کے واپس ان کے شہر بھیج دیا؟ آج تو داستان ختم کر رہی یاد نہیں, میں کہوں گا کہ کلرز کریں گے. اب کیا ہوا, کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ آپ ذرا ایک لمحے کو اپنے اذہان وہاں پر لے کر جائیے. فتح مکہ کا موقع ہے. میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ لوٹے ہیں. سامنے کون لوگ ہیں؟ سامنے سارے کے سارے وہ لوگ ہیں. یہ فخر یوسف کی بات ہو رہی ہے, میرے آقا کی بات ہو رہی ہے. سامنے سارے کے سارے, یہ اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے میرے آقا کے لیے زندگی کو بڑا دشوار کیا تھا. سامنے بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے آقا کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا, اور آج میرے آقا فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں. کیا کہا تھا میرے آقا نے؟ میرے آقا نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ واقعہ میں نے یہاں کیوں دہرایا؟ ہم تو داستان یوسف بیان کر رہے ہیں. آیت کا یہ ٹکڑا در حقیقت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. جب بھائیوں نے اقرار جرم کر لیا, یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. قرآن کی آیت ہے قالا لا تثریب علیکم اليوم. یہ در حقیقت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. اسی لیے کچھ جگہوں پر آیا کہ سرکار دو عالم نے اس وقت یہ کہا جب مکے میں داخل ہوئے, کہا انا اقول کما قال اخی یوسف لا تثریب علیکم اليوم, میں آج تمہارے بارے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, جاؤ تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا جملہ تھا. بھائیوں کو معاف کر دیا, اگلا کام کیا. ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو فکر ہے یعقوب علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی قمیص اپنے بھائیوں کو دے دی. کہا جاؤ والد محترم کے چہرے پر یہ ڈال دینا, اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لوٹا دے گا, اور تمام اہل و عیال کے ساتھ تم لوگ سب کے سب میرے پاس یہاں مصر آ جاؤ. ادھر یہ بھائی روانہ ہوئے. اب یہ بھائی دوبارہ جا رہے ہیں, ان کی منزل اب دوبارہ وہاں پر ہے. یہ تو مصر میں یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے. اب جہاں یعقوب علیہ السلام ہے وہاں پر یہ سارے کے سارے بھائی جا رہے ہیں.
اب یہ بھائی قریب پہنچے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی بینائی متاثر ہے، یعقوب علیہ السلام دل گرفتہ ہے، یعقوب علیہ السلام مضطرب ہے، یعقوب علیہ السلام بہت غم میں ہیں۔ لیکن اب جب یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر پہنچے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا ارے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قافلے والے ان کے والد کے پاس پہنچے، چہرے پر قمیص ڈالی، اللہ کے حکم سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے بھائی ہمارے لیے آپ اللہ سے استغفار کریں، ہم بڑے گناہگار تھے۔ بس پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اب انہیں بیابانوں میں قحط میں زندگی نہیں گزارنی، اب وہ شاہ مصر کے رشتہ دار ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے خاندان والوں کو لانے کے لیے شاہی سواریاں بھیجی تھی، بے شمار تحائف بھیجے تھے، انعامات بھیجے تھے، گویا دنیا جہاں کی نعمتیں بھیجی تھی۔ اب یہ قافلہ جو تقریباً 72 افراد پر مشتمل تھا ملک مصر کو روانہ ہوا۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قافلے کا شاہانہ طریقے سے استقبال کیا، اب آپ کو منظر دوبارہ ذہن میں لائیے۔ سالوں بعد بچھڑا باپ اپنے بیٹے سے مل رہا تھا، باپ جو بیٹے کی جدائی میں اپنی بینائی کھو چکا تھا، رب نے اس کو واپس بینائی عطا کر دی تھی۔ شاید اسی لیے عطا کی تھی، اللہ کی مصلحت اللہ جانے، شاید اس لیے عطا کی ہو کہ وہ بیٹے کا چہرہ دیکھ سکیں۔ دربار سجا ہے، یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے خاندان والے بھرے دربار میں ان کے سامنے آ گئے۔ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا، اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا۔ یوسف علیہ السلام تعظیماً اٹھے، والد کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ بالآخر اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا تجھے وہ خواب یاد ہے نا جو تو نے بچپن میں مجھے سنایا تھا، تو نے مجھے بتایا تھا بابا جان سورج چاند ستارے میرے آگے جھکے جاتے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں نے تجھ سے کہا تھا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اصل میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے جو تو آج دیکھ رہا ہے، تیرے بھائیوں نے تیرا برا چاہا، تیرے رب نے تیرا اچھا چاہا، سو کنویں میں گرنے والا معصوم بچہ آج تخت شاہی پہ جلوہ افروز ہے، اور اس بچے کو کنویں میں پھینکنے والے سر تا پیر شرمندگی میں ڈوبے تیرے حضور کھڑے ہیں۔ یہ داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ کل سے نئی داستان کا آغاز انشاءاللہ۔